أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 18 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 اور 26 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ وہ QC2 میں پڑھے، اگلے 39 آیتیں تھیں اور اس سے اگلے 5 صفحے QC4 میں۔ اب ہم QC5 میں اگلے آخری 5 صفحات پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ ہم اس QC1 میں جو ہے وہ 5 میں جو ہے پہلا پارہ مکمل کر لیں گے جس میں 141 آیتیں آئی ہیں۔ تو اعادہ کرتے ہیں، صفحہ نمبر 16 کے جو ہے وہ ہیں کیا ہیں اشارات۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ اور 17ویں صفحے کے اشارے ہیں، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہے بات کرے اللہ۔ اور ان کے مختصر اشارے یوں ہے، 16ویں صفحے کے، نس سوال خواہش جنت، نس سوال خواہش جنت، اور 17ویں کے ہیں یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ تو چلتے ہیں 18ویں صفحے کی طرف۔ اس کے اشارے یوں ہیں، راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ اس کے مختصر اشارے یوں ہیں، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ تو آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے بیت اللہ اور شہر مکہ۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر کیا۔ اب اللہ بیان فرما رہا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کے ذریعے کعبہ کی تعمیر عمل میں آئی اور توحید کے مرکز کے طور پر مکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو آج کی پہلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اگر آپ میں سے تلاوت کرنا چاہے تو بے شک کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ للطائفين والآكفين وركع السجود۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے اور اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتيه قليل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم نے کہا ہے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ تو آئیے الفاظ پہ غور کرتے ہیں ان آیتوں کے۔ وا جو ہے حرف، از یہ جو ہے اسم ہے، از اور ازا جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، یہ اسم ظرف ہے، ظرف زمان۔ جعلنا، جعلنا میں نا سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے کہ اسی ون میں کیا تھا جعلا یا جالو اجل، اسی سے جعلنا ماضی کے ٹیبل سے آ رہا ہے، کیا ہے فعل ماضی ہے۔ البیتا الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ مسابہ تن، مسابتن جو ہے یہ گول تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کا اسم ہے اور کیا واحد ہے، نکرہ ہے۔ لناسی لی حرف جر ہے، اس کے بعد اسم آئے گا تو دیکھیے ناس اسم آ گیا، تو لناسی جار مجرور، وا حرف، امنا، امنا یہ نا کے اوپر جو ہے دو زبر بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے فعل ہے، وہ سوری اسم ہے، امن سے ہے، امن۔ وا جو ہے حرف، اتخذو، اتخذو میں واو الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہے، یہ واو والا فعل جو ہے یا تو ماضی ہوتا ہے یا جو ہے امر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اسے، یہ ہے مزید فی کا باب افتعال سے، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذو، تو یہ اتخذو جو ہے وہ امر کے اس میں آ رہا ہے، جمع سامنے کا صیغہ۔ من، من جو ہے یہ حرف ہے، جب حرف ہے یہ جارا تو اس کے بعد اسم آنا چاہیے، تو دیکھیں مقام جو ہے وہ اسم آ رہا ہے، تو یہ من مقام کیا ہے حرف جار مجرور۔ ابراہیم یہ اسم ہے غیر منصرف ہے، ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ مسلح، مسلح پہ دیکھیں دو زبر بتا رہی ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہے واو، واو حرف ہے۔ آہدنا، آہدنا میں نا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ماضی کے ٹیبل سے آیا ہے، تو آہدہ یاہدو احد سے جو ہے یہ تین حرفی جو ہے ثلاثی مجرد کا فعل ہے، اور اس کے اور باب سمیہ سے آتا ہے۔ الا، الا جو ہے یہ حرف ہے جارہ ہے، تو اس کے بعد اسم آئے گا، کیا ہے ابراہیمہ اسم ہے، تو حرف جر اور اسم مل کے جار مجرور، جار مجرور کی جوڑی ہوگی۔ وا جو ہے حرف، اسماعیلہ، اسماعیلہ یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اسماعیلو، اسماعیلہ، اسماعیلہ۔ ان، ان جو ہے یہ حرف ہے، حرف شرط بھی ہے۔ طاہرہ، طاہرہ جو ہے دیکھیں یہ اسم ہے، یہ جو ہے اسم ہے، کیوں؟ ان کے بعد جو ہے جو اسم آتا ہے وہ منصوب حالت میں ہو رہا ہے، تو طاہرہ جو ہے وہ کیا ہے اسم ہے اور منصوب ہے، اسمو جو ہے ان کے یا شرط کے معنی میں آ رہا ہے۔ بیتیا، بیتی، بیت جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، یا جو ہے ضمیر اسم ہے، اسم جمع اسم مرکب اضافی، بیتیا مرکب اضافی ہو گیا۔ للطائفین، لی جو ہے حرف جر تو اس کے بعد اسم آنا چاہیے، طائفینہ اسم ہے، یانون سے پتہ چل رہا ہے مذکر جمع ہے، سالم ہے، اور الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے۔ للطائفینہ کیا ہوا جار مجرور ہوا۔ واو، واو جو ہے حرف ہے۔ العاکفینہ، العاکفینہ میں الف لام سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، اگر یہ نہ بھی ہوتا تو یانون سے پتہ چل رہا تھا مذکر جمع کا لفظ ہے، مسلمون، مسلمین، مسلمین، العاکفین، الطائفین دونوں مذکر جمع سالم کے لفظ ہے۔ وا حرف، الرک،
अर्रुका अलिफ लाम से हमें पता चल गया कि ये इसम के तौर पे यहाँ पे आ रहा है। असजूद, देखिए अलिफ लाम आया, असजूद में अलिफ लाम से पता चल गया इसम है, मुजक्कर है, वाहिद है, मारफा है। वाव, वाव जो है हरफ, इस जो है वो फिर जो है ज़र्फ़ जमा इसम होता है। काला, काला जो है माजी का फेल है, 3 हरफी सलासी मुजर से काफ वाव लाम से बन के आया है। काला यकूलु कुल, ये, उसके बाद है इब्राहिमु, ये जो है वो इब्राहिम जो है गैर मुनसिफ इसम इब्राहिमु, पहले ये इब्राहिम आया था, अब इब्राहिमु आया। पहले ये जबर से इसलिए आया था कि इससे पहले जो है मकामी ये जो लफ्ज था ये मुदाफ के तौर पे भी आ रहा था। मिन के बाद ये मजरूर भी है और मकाम में जो है क्या है, मुदाफ भी है। तो मुदाफ के बाद जब मुदाफ इलैह आता है तो वो जो है क्या है, जर की हालत। आप कहेंगे इब्राहिमा पे तो जबर है, असल में इब्राहिमा का जब हम वो करते हैं गैर मुनसिफ, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, उसका जर भी जबर के साथ होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे इब्राहिमा जबर के साथ जो है असल में ये जेर की हालत में है। उसके बाद है रब, और साथ में जेर भी है, तो ये हुआ रब भी, यानी रब और याए मुतकल्लिम जमीर ये जो है मुरक्कब इजाफी है, इसम जमा इसम। जेर जो है या को रिप्रेजेंट कर रही है, या मुतकल्लम। इजअल, इजअल ये अमर का सीखा, जाला या जलू इजअल हमने QC1 में सीखा था, फेले अमर हुआ। हाजा ये इसमें इशारा है। बलादन, बलादन जो है ये क्या है, इसम है क्योंकि 2 ज़बर आ रहे हैं। जब इसमें इशारा के बाद अगर कोई नकरा इसम आए तो वो मुरक्कब इशारी नहीं होता। मुरक्कब इशारी के लिए लाजमी है कि उसके बाद जो इसम आए वो मारफा हो। अगर ये होता अल बलद या अल बलदू या अल बलदी, फिर हम ये कहते हैं क्या है, इसमें इशारा जोड़िए। अब ये इसमें इशारा नहीं है, अब ये जुमला बनेगा, क्योंकि हाजा जो है वो इसमें इशारा, तमाम इसमें इशारा मारफा होते हैं, तमाम जमायर मारफा होते हैं, तो लिहाजा तमाम इसमें मसूला मारफा होते हैं। तो लिहाजा हाजा जो है वो यहाँ पे इसमें मारफा है, उसके बाद नकरा आ रहा है। जब एक मारफा इसम के बाद नकरा आए तो वो जुमला होता है। हाजा जो है इसम है तो ये जुमला इसमिया है। जुमला इसमिया को पहचानिए कि पहला जुज उसका मारफा इसम होगा क्योंकि जुमला इसमिया है, और दूसरा जो खबर है उसकी नकरा होगी, तो यहाँ पे ये उसकी खबर बन रही है। हाजा मुब्तदा इसम आ रहा है, जुमला इसमें। आमीना, ना, ना के ऊपर 2 ज़बर बता रहे हैं कि ये इसम है, अमन से आमीना। उसके बाद है वाह हरफ, लेकिन आगे जो है उर्ज़कु, उर्जुक, उर्जुक है। क्यों? इसलिए कि ये रज़का यरजुकु उर्जुक होता है, ये बाबे नसरा का है, इसका अमर जो है वो पेश से बनता है। उर्जुक, रज़का यरजुकु उर्जुक, उर्जुक जो है ये फेले अमर आ गया। अहलहू, अहल, अहल जो है ये इसम है। ये बहुत से ऐसे इसम आएंगे जिन पे इसम की इलामत ना तो अलिफ्लाम होगी ना तनवीन होगी, और वो इसम होंगे, उनको आपने याद रखना है। तो अहल जो है ये इसम होता है। हु जो है जमीर इसम, इसम जमा इसम जो है मुरक्कब इजाफी, आहलहू मुरक्कब इजाफी हुआ। मिन जो है हरफ जर, हरफ जर के बाद इसम आना चाहिए, तो अस्समाराती जो है वो क्या है, इसम आ रहा है। और अलिफ था बता रही है ये मुअन्निस की जमा है, जमा का है, और मिन की वजह से ये क्या है, हालत जर में है। मिनत समराती, हालांकि समरात जो है उसका क्या होता है, समरातुन, समरातिन, समरातिन, यानी इसकी दोनों हालतें जो होती हैं, मुअन्निस जमा जो होती है सालिम, उसकी दोनों हालतें नस और जर एक ही होती हैं। लेकिन यहां हमें कैसे पता चला ये जर में, क्योंकि मिन हरफ जर आया। किसी भी इसम के नीचे एराब जेर आने की 2 ही वजह है ग्रामर, या तो उससे पहले हरफ जर आएगा या उससे पहले मुदाफ आएगा, चाहे वहां देखने में वो जेर ना हो। जैसे देखें मकामी, मकामी इब्राहिमा, इब्राहिमा जर्री हालत में था, हालांकि उस पर जबर है, यहां भी यही हालत है। मिनत समराती, समराती में अलिफ ता जो है वो
نصب میں بھی ہوتا ہے، جر میں بھی ہے، لیکن من نے ہمیں کنفرم کر دیا کہ یہ کیا ہے، جار مجرور ہے، تو یہ زیر کی حالت میں آ رہا ہے، جر کیا۔ آگے ہے من، من جو ہے اسم ہوتا ہے، من موصولہ۔ فا، فا جو ہے حرف ہے، امتی او ہو، امتی، یہ جو ہے اسم کے طور پہ آ رہا ہے، اور ہو جو ہے ضمیر، دونوں جو ہے وہ مرکب اضافی بن رہے۔ کلیلن یہ اسم ہے، دو زبر سے پتہ چلا، سما حرف ہوتا ہے۔ اد ترا، اد ترو، ہو جو ہے ضمیر، اد ترو، اد ترو جو ہے یہ آپ لوگ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ جی سر یہ فیل ہے۔ فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ سر یہ مدارے کا۔ اچھا اسے ابھی ہم دیکھیں گے۔ الا جو ہے حرف جر ہے، عذابی، دیکھیں الا حرف جر ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے، اسم آنا چاہیے، تو عذاب جو ہے اسم آ گیا، اور پھر الا کی وجہ سے جر کی حالت میں ہونا چاہیے تو جر میں، تو الا عذابی جار مجرور ہو گیا۔ النار الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، وا حرف ہے، بے ایسا، بے ایسا جو ہے اسے یاد کر لیں، یہ اسپیشل جو ہے فیل ہے، یہ جو ہے وہ فعل ناقصہ میں سے آتا ہے، فعل ہے، اس کو ایسے یاد کر لیں کہ یہ فعل ہے، اس کا مضارع کا ٹیبل نہیں ہوتا۔ المسیر الف لام سے پتہ چلا اس سمے۔ تو چلیے جی اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیے۔ سے کیا ہے، رکوع و سجود، رکعت، حاضہ سے حاضہ من فضل ربی، حاضہ حامل، حاضہ لہذا کے لفظ، بلدن سے دیکھیں بلدیا، بلاد عرب، ارض، طول و بلد، یہ اردو میں استعمال ہیں۔ ارزق سے دیکھیں رزق، رازق، رزاق۔ اسی طرح اہل سے اہل و عیال، اہل جنت، اہل دوزخ کے لفظ۔ الثمرات سے ثمر، ثمرہ، ثمرات۔ متیو سے دیکھیں مال و متا، متاع و کارواں۔ ادترا سے دیکھیں ادتراری کیفیت، مدتر بے چینی۔ الا سے مکتوب الہ، مرسل الہ، الدائی الی الخیر۔ النار سے دیکھیں یہ خاکی اپنی فطر میں نوری ہے نہ ناری، یہ ناری نوری کے لفظ ہے اسی سے نکلے۔ یرفع رفع، مرتفع، سطح مرتفع، رفع رفت۔ القواعد سے قاعدہ، قواعد کے الفاظ۔ من اور منا سے دیکھیں من جانب، من حیثیت قوم، من و ان، ہم اسے من و ان پڑھتے ہیں نا، یہ ہے من و ان۔ تقبل سے دیکھیں قبول، مقبول، قبولیت کے الفاظ۔ یہ تمام عربی سے اردو میں آئے اور ہم انہیں عام استعمال کرتے ہیں اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر نظر ڈال دیتے ہیں حرف اسم فعل پہ۔ واو حرف، از جو ہے اسم، جعلنا فعل، البیت اسم، مسابت یہ دیکھیں اسم ہے، لی جو ہے حرف، الناس اسم، وا حرف، امنا، امنا یہ جو ہے وہ اسم، وا حرف، اتخذو جو ہے یہ کیا ہے، فعل، وہ جو ہے مزید فی کا ہے، باب افتعال سے ہوتا ہے۔ من حرف، مقام، مقام اسم، ابراہیم اسم، مصلی اسم۔ وا حرف، آہدنا ماضی کا فعل ہے، تین حرفی ثلاثی مجرد، آہدہ یاہدو احد۔ الہ حرف جر، ابراہیم اسم، وا اسم، اسماعیل اسم، ان جو ہے حرف، طاہرہ یہ جو ہے فعل ماضی کا ہے، بیتیا بیتی بھی اسم، یا بھی اسم، لی حرف، الطائفینہ اسم، وا حرف، العاکفینہ اسم، وا حرف، الرقہ یہ جو ہے اسم، السجود اسم، وا حرف، اس جو ہے پھر اسم آ گیا۔ قولا ماضی کا فعل تین حرفی کمزور۔ ابراہیم اسم، رب، رب بھی، رب بھی یہ جو ہے اسم۔ اجعل، اجل جو ہے یہ ماضی کا فعل، سوری ماضی نہیں، اجل امر ہے، جعل یجلو اجل سے۔ حاضہ اسم، بلدن اسم، من یہ جو ہے اسم، وا حرف، ارزق یہ امر کا صیغہ ہے، فعل ہے، رضا کا یرزق، ارزق سے۔ اہلا اسم، او جو ہے ضمیر اسم، من جو ہے اسم، سوری من جو ہے وہ کیا ہے، حرف جر ہے۔ الثمراتی جو ہے مجرور، چار مجرور۔ من جو ہے، من جو ہے اسم ہے۔
آمنا، آمنا جو ہے یہ 4 حرفی فعل ہے، مزید فی کا باب افعال سے اسلمہ کے پیٹرن پہ ہوتا ہے۔ من جو ہے حرف، ہم جو ہے اسم، یہ من ہم یہ جار مجرور کی جوڑی، بھی حرف جر، اللہ اسم جلالہ، باللہ جار مجرور، واو حرف، الیومی اسم، الآخری اسم، قولا ماضی کا فعل 3 حرفی کمزور، واو جو ہے حرف، من جو ہے پھر اسم موصولہ اسم ہے، کفرا 3 حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ماضی کا، فا حرف، امتیہ یہ دونوں اسم ہے، کلیلن اسم، سما جو ہے وہ کیا ہے حرف، اد ترا، وہ اد ترا یہ دیکھیں آپ نے کہا تھا امر کا فعل ہے، وہ جو ہے وہ جو ہے وہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے، الہ حرف جر، عذاب جو ہے اسم، النار جو ہے اسم، واو حرف، بیسا یہ جو ہے اسم ہے ناقصہ، المصیر یہ اسم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً کہ یہ جو فعل ہوتا ہے اس فعل کے ساتھ اگر کوئی ضمیر ایکسٹرا جڑ کے آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، مفعول بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں اد ترو، یہ فعل ہوا، اس کے فوراً بعد ضمیر جڑ کے آ رہی ہے تو یہ کیا ہے، ہو جو ہے یہاں پہ کیا ہے، مفعول بھی ہے۔ اسی طرح امتیا یہ ہو کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے کیونکہ فعل کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر جڑ کر آئے گی وہ مفعول بھی ہوگی۔ اور ضمیریں کون سی ہیں جو جڑ کے آتی ہیں، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نہ، یہ ضمیریں ہیں جو جڑ کے آتی ہیں فعل کے ساتھ، اور یہ جو ہے کیا ہے منفصل ہوتی ہیں، سوری منصوب ہوتی ہیں۔ یہ ان کا مقام کیا ہوتا ہے، نصب کا ہوتا ہے، کیونکہ مفعول بھی جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ مفعول جتنے بھی ہیں 5 کے 5 وہ جو ہے کیا ہے، مفعول جو ہے بھی، مفعول مطلق، مفعول اجلہی، مفعول معہو، مفعول لہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں کیا ہے، یہ منصوب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ دونوں جو ہے کیا ہے، منصوب نصب کی حالت میں آ رہی ہیں اور کیا ہے، مفعول بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی اسباق کی طرف۔ آج کی دونوں آیتوں سے سبق یہ ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سزا دے گا۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں، 043202، یہ خلاف توقع جو ہے نا زیادہ نئے الفاظ اس میں آئے ہیں، نہیں ورنہ نارملی جو ہے وہ ایک یا ایک سے کم اوسطن آنا چاہیے۔ لفظ و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، وا اور از جب، جعلنا بنایا ہم نے، یہ جب بھی از اور اذا آئے گا تو یاد رکھیں یہاں پہ جو ہے اذکرو جو ہے وہ محذوف ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب، یاد کرو جب، اس وقت کو یعنی اس وقت کو یاد کرو جب۔ تو یہ جب بھی از اور اذا آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اذکرو جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ وقت یاد کرو یعنی ریفرنس کے طور پہ آتا ہے۔ تو یہ وَإِذْ اور جب یعنی یاد کرو، جعلنا ہم نے بنایا، یعنی اللہ سبحانہ کیا، البیتا خانہ کعبہ کو، البیتا دیکھیں منصوب، تو لہٰذا کیا ہے، مفعول بھی، اور جعلنا میں نا جو ہے وہ فاعل بنانے والا، ہم نے بنایا، کیا بنایا، البیتا خانہ کعبہ کو، کیا، مسابت، مسابت کہتے ہیں اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، اور امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا یہ ہے اتخذو، لیکن واو کے ساتھ ملائیں گے تو واتخذو اور تم بناؤ یعنی تم پکڑو، تم بنا لو، کیا، من مقامی مقام سے، کیا، ابراہیم ابراہیم سے، کیا، مصلی نماز کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم کو جو ہے نماز کی جگہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو انسانیت کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے امن اور خوراک کی دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ شہر مکہ ایسی جگہ ہے جہاں آج بھی ایسے کئی معجزات دیکھے جا سکتے ہیں۔
جو وہاں گزشتہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہے۔ کچھ موضوعات کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا لے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، بنایا ہم نے، البیتا، خانے کعبہ کو، مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمَنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخَذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے، مصلی، نماز کی جگہ۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن۔ وا، اور آہدنا، ہم نے حکم دیا۔ آہد کے معنی ویسے ہوتا ہے عہد کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے حکم بھی ہوتا ہے۔ وہ آہدنا، اور ہم نے حکم دیا کیا؟ الا ابراہیم، ابراہیم کو کیا؟ وہ اسماعیل، اور اسماعیل کو، ان کے طاہرا، پاک رکھیں، بیتیا، میرا گھر۔ کیوں؟ للطائفینا، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفینا، اور اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع کرنے والوں کے السجود، سجدہ کرنے۔ اب یہاں پاک کرنے سے کیا مراد ہے، پاک رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی اور یہ وغیرہ، بلکہ یہاں اس سے مراد ہے کہ اس کو بتوں سے پاک رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگوں نے اس خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دینا، اس کے ارد بتوں کی بھرمار ہو جانی ہے۔ تو یہ کہا گیا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کو پاک رکھیں، یعنی مقدس رکھیں، اس میں اللہ کے سوا اور کوئی چیز اور اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان کے بعد ہوا کیا؟ ان کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بت اکٹھے ہونے لگے، اور اس کے ارد گرد، اور وہ جو ہے 360 بتوں کا مرکز بن گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ اس کو پاک رکھے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی داخل نہ ہو جو غیر اللہ ہو یا اللہ کے سوا ہو، اور نہ اس کی کوئی عبادت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا فتح مکہ کے بعد، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹاس تھا، اور وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنا پڑا، کیونکہ آپ پہ دین اکمل ہو گیا۔ تو آپ نے جب دین اکمل کیا تو یہ بھی اس میں شامل تھا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر دیں، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف۔ الحمدللہ ابھی تک وہ ان قباحتوں سے پاک ہے۔ آنے والے وقتوں میں تو کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اور فی الحال ابھی تک اس میں یہ پاکیزگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ چلی آ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کی طرف۔ اس کا جو ہے وہ شرح کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امامت و قیادت کے تعلق سے بتا دیا تھا کہ کفر کرنے والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق اور خوراک کی دعا صرف اہل ایمان کے حق میں کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ کفار کو بھی رزق ملے گا، اس لیے کہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، مگر آخرت میں کافروں کو جہنم کی آگ کے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بنا پلاتا۔ مکہ کے موضوعات کیا ہیں؟ مکہ میں نہ ہی کوئی ہریالی ہے، نہ ہی تالاب، اور نہ ہی وہاں کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ یہ کالے پہاڑ اور وادیوں میں آباد شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تقریباً 5000 سال پہلے مصابت یعنی ٹھکانہ بنایا، اور آج تک دنیا میں کوئی اور دوسری ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دنیا بھر کے ممالک سے حج کی نیت سے لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور اپنی زندگی کی بچت کردہ رقم اس شہر کا سفر کرنے میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں۔
مقام ابراہیم یعنی وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تاریخ میں موجود دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ کیجیے، غور کیجیے کہ دیگر مذاہب کی کتابیں بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ مقام یعنی کھڑے ہونے کی جگہ کا ذکر فرما رہا ہے، اور وہ آج تک محفوظ اور باقی ہے۔ روزانہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلسل عمرہ، طواف، نماز، ذکر اور عبادات کرتے رہتے ہیں۔ مکہ محفوظ شہر ہے، تقریباً تمام تاریخی جگہیں اور شہر مختلف حادثات یا جنگوں میں برباد کر دیے گئے یا پھر انہیں دوبارہ بنایا گیا۔ مکہ کی جس دن سے بنیاد رکھی گئی اس دن سے یعنی تقریباً 5000 سال سے وہ محفوظ ہے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکا۔ مکہ ہر جانب سے کالے کالے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود آپ کو وہاں سال بھر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہر قسم کے پھل، ترکاری وغیرہ مل جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے لیے کی گئی دعا کے قبول ہونے کی واضح نشانی ہے۔ ہزاروں سال سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکلنے والا زمزم کا پانی جو کروڑوں انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس پانی میں خاص طبی اجزاء ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسی وادی میں ہے جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ تالاب ہے، نہ ندیاں ہیں، اور نہ قریب میں پانی کا کوئی ذریعہ موجود ہے۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ لوگ اسے ایک بار دہرا دیجیے۔ جی سسٹر نور افشاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال ابراہیم کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا ھذا بلدن یہ شہر، آمنن امن والا، ورزق اور روجی دے، اہلہ اس کے رہنے والے، من الثمرات پھل کی، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قال اس نے فرمایا، ومن اور جو کفرا اس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا پس اسے نفع دوں گا، ثم تھوڑا، ثم پھر اضطرہ مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار طرف عذاب دوزخ کے، وبئس المصیر اور بری جگہ ہے لوٹنے کی جگہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ تو چلتے ہیں اسباق اور دعا پلان کی طرف۔ اسباق یہ ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں امن اور رزق کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، مگر کافروں کو آخرت میں سخت سزا دے گا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں جو ہے حج و عمرہ کی سعادت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے علاقے کی مسجدوں کی ہر ممکن خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے کہ انشاءاللہ مسجد یا مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی خدمت کے لیے کچھ وقت خاص کروں گا، جیسے مسجد کی صفائی، مسجد میں آنے والے بچوں کی مدد وغیرہ۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ راکع جمع ہے رق، ساجد کی جمع سجود، نار کی جمع نیرون۔ 3 حرفی افعال میں آہدہ، یاہدو، احد، آہد، معہود، عہد، این ہا دال مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے۔ آکفا، یاکفو، اوکف، آکف، معکوف عنہ، اکوف، این کافا مادے سے باب جو ہے نصرہ سے ہے۔ تو یہ آہدہ کا ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں پلیز کرا دیجیے۔ جی سسٹر نور افشاں۔ آہدہ اس نے وعدہ کیا، یاہدو وہ وعدہ کرتا ہے، ایہد وعدہ کر، آہدن وعدہ کرنے والا، ڈیش عہدن وعدہ کرنا۔ مادہ ہے عین ہا دال، باب ہے سمیع۔ اگلا آکفا، اس کی بھی 6 چابیاں کرا دیجیے۔ اقفا، یاقفو، اوقف، عاقفن، معقوف عنہ، وقوف۔ مادہ ہے عین کافا، باب نصر۔ جزاک اللہ۔ تو کمزور حرف حمزہ والے اور یکساں جو ہے ان میں دیکھتے ہیں، آمینہ، یامنو، ایمن، آمن، مومن، سوری، آمن، مامون، امن۔ یہ 3 حرفی ہے۔ تو یہ حمزہ میم نون سے ہے، باب جو ہے یہ سمیہ سے آتا ہے، آمینہ۔
ताफा या तूफू तुफ, ताइफुन मतूफुन बिही और तवाफ। ता व फा मादा से बाब जो है नसरा से आता है। कल्ला यकिल्लु किल्ला, कलीलुन डैश कल्ला, तो काफ लाम लाम मादा से जो है ये जो है क्या है, बाब दरबा से आता है। तो आमीना की 6 चाबियां जी आप में से कोई करवा दे जी। सिस्टर फरा। आमीना यमनु एमन, आमीनुन मअमूनुन अमनुन। मादा सर इसका बाब है सीन, सामिया से। मादा हमजा मीम नून। आमीना उसने इजाजत दी, वो अमन में हुआ। सर ये उसने इजाजत दी भी लिखा हुआ है। हाँ ये अमीन के मैंने चले शुक्र। जैसे होता है ना अमन दिया, जी जी। वो कहते हैं ना मैं किसी की अमन में आ गया, जी सर। ये उस तरीके से इसके मैंने उससे इजाजत यानी पनाह देना के मानी में भी आता है। ताफा जी इसकी भी 6 चाबियां करा दीजिए। ताफा या तूफू तुफ, ताइफुन मतूफुन बिही, तवाफुन तौफुन, बाबनून मादा तो वाफा। ताफा उसने तवाफ किया, उसने चक्कर लगाया, वो गिर्द फिरा। जी तो आगे है कल्ला, इसकी भी 6 चाबियां कर दीजिए। कल्ला या किल्लू किल्ला, कालुन मकलूलुन कल्लुन। बाप द्वाद से मादा काफ लाम लाम, कल्ला वो कम हुआ। सर इसकी बाकी चाबियां भी पढ़नी। वो चाबियां दोहरा दीजिए। इकलिल इकलिलू, ला तकलिल ला तकलिलू, कलीलुन मकलूलुन किल्लतुन। Good. तो आइए मजीद फी की तरफ चलते हैं। तहरा युताहिरु ताहिर, मुताहिर मुताहर ततहीर। ता हाफ रा से जो है ये बाब जो है वो तफहील से आता है अल्लमा के पैटर्न पे। मत्ता युमत्तिउ, मत्ति मुमत्तिउन मुमत्ताउन तमत्तिउन, ये जो है मीम ता ऐन मादा से ये भी बाब तफहील से आता है, पैटर्न इसका है अल्लमा। इदतरा यदतरु, इदतरिर मुदतरिर मुदतरर इदतरारुन, ये जो है दौद रा मादे से जो है ये बाब आता है बाबे इफ्तियाल से और बाबे इफ्तियाल और इख्तलाफा का पैटर्न है। तो ये है तहरा, तो इसकी 6 चाबियां जी कोई करा दे जी। जी सर मैं करवा। चलें बारी बारी करवा लीजिए। चलें फरा आप पहले करा दें। तहरा युतहिरु ताहिर, मुतहिरुन मुतहरुन ततहीरुन। तो मादा है तोहारा, बाब तफसील। गुड। आगे है मत्ता जी, फरा आप ये करा मत दें। जी सर। मत्ता आ युमत्ती उ, मत्ती मुमत्ती उन मुमत्ता उन तमती उन। बाबे तफईल मादा मीम तो ऐन। मत्ता आ उसने फायदा दिया, उसने बहरामंद किया। उसके बाद अगला है इदतरा जी, इसे भी करवा लीजिए। इद तर्रा यद तर्रु, इद तर्रा मुद तर्रुन। सर ये मुद तिर्रुन नहीं होगा, ये मुद तिर्रुन मुद तर्रुन इद तरारुन। इस, बाबे इफ्ताल इसके मादा फाइल दौद। मफूल एक ही होते हैं। जी। मादा द्वाद रा इद तर्रा उसने मजबूर किया। इद तारिर इद तारिरु, ला तदतरिर ला तदतरिरु, मुद तर्रिरुन मुद तर्ररुन इद तरारुन। तो चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 5 सफ़ा 18 इशारा डी की क्लास में आज हम तीसरी जोड़ी जो ताल्लुक की जोड़ी है उसको जारी रखेंगे। असल में ये चौथी जोड़ी है क्योंकि पहली जोड़ी है चार मजरूर की,
دوسری صفا کی جوڑی ہے، تیسری اس میں اشارہ کی ہے، چوتھی جو ہے وہ تعلق کی، اصل میں یہ چوتھی جوڑی ہے۔ رفع، نصب اور جر اس کی حالتیں دیکھ۔ صرف کیا ہوتا ہے؟ عربی گرامر کا وہ حصہ جو اس میں حروف سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے فاعل، لام سے افعال، مفعول، فعلتم، یفعلون، افعل، مختلف قسم کے افعال بنتے ہیں۔ اور نف کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بنے ہوئے الفاظ ہیں ان سے جملے بنائے جاتے ہیں، جیسے البیت کبیر، اور کبھی جو ہے جملوں سے پہلے جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے فی الارض بیتن کبیرن، ذالک البیت، بیت اللہ، اور پھر ان جوڑیوں کو جملوں میں استعمال کر کے جملے بنائے جاتے ہیں۔ خلق الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت اللہ۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، اس کے 2 اسم ہوتے ہیں، پہلا اسم معرفہ ہوتا ہے اور رفع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، دوسرا جو ہے خبر ہوتی ہے اور وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اللہ غفور۔ اس کے بعد دوسری قسم تھی انا کے ساتھ آنے والا جملہ، جیسے ان اللہ غفور، پہلا اسم جو ہے اسم و انا کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے خبر و انا، اسم و انا ہمیشہ منصوب اور خبر و انا جو ہے مرفوع ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ تھا کانا کے ساتھ، کان اللہ غفورا، اس میں پہلا اسم جو ہے وہ اسم و کانا اور جو خبر ہے خبر و کانا کہلاتی ہے۔ اسم و کانا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر و کانا جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا قسم تھا جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، جیسے خلق اللہ الارض، خلق کا فعل ہوا، اللہ جو ہے یہ اس میں جلالہ فاعل ہوا اور ارض مفعول، تو فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اس کے بعد 4 جوڑیاں ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی تھی حرف جر کی، جس میں حرف جر کے بعد کوئی اسم آئے تو وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اسے جار مجرور کہتے ہیں۔ دوسری جوڑی جو ہے صفہ کی جوڑی، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ جو ہے مطابقت رکھتا ہو 4 چیزوں میں، وہ کیا ہے؟ عدد میں، جنس میں، اور جو ہے قسم میں اور حالت میں، یعنی 4 چیزوں کے لحاظ سے اگر 2 اسم ایک جیسے ہیں تو صفہ کی جوڑی یا مرکب توصیف۔ تیسرا کیا ہے؟ اشارہ کی جوڑی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ کے بعد کوئی معرفہ اسم آ جائے، یاد رکھیں اس میں اشارہ سارے معرفہ ہیں، تو لہٰذا جب دوسرا معرفہ اسم آئے گا تو وہ جملہ نہیں بنے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ مرکب بنے گا، اسے کہیں گے اشارے کی جوڑی۔ اور چوتھا کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی، بیت اللہ، تعلق کی جوڑی میں جو ہے پہلا اسم جو ہے وہ پیش کے ساتھ، دوسرے اسم کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ یہ جو صفہ کی جوڑی ہوتی ہے یہ اس سوال کا جواب ہوتا ہے کیسا، یعنی ہم یہ 3 سوال کرتے ہیں جب بھی کوئی پیئر دیکھتے ہیں، کیسا، کون سا، کس کا۔ جب ہم کہتے ہیں کیسا تو وہ جواب اگر ملے تو وہ ہوتا ہے صفہ کی جوڑی، اگر جواب ملے کون سا کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں اشارہ کی جوڑی ہے، اگر جواب مل رہا ہو کس کا تو وہ تعلق کی جوڑی کو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہاذا بیت کبیر، یہ رفع کی حالت، را زید بیتن کبیرہ، بیتن کبیرہ یہ نصب کی حالت ہے، زید فی بیتن کبیر، فی کی وجہ سے دیکھیں زیتن یہ جو ہے بیتن جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ کبیرہ جو ہے مجرور ہو گیا۔ اسی طرح اشارے کی جوڑی دیکھیں، بیتہ ذالک البیت، اسی طرح زید ذالک البیت، البیت، زید فی ذالک البیت، البیت جو ہے جر کی حالت میں آئی۔ پچھلے سبق میں ہم نے 2 لفظوں کے درمیان تعلق کی جوڑی کو دیکھا تھا، جیسے بیت اللہ، پہلے اسم پہ جو ہے پیش، دوسرے کے نیچے زیر۔ پھر اسی طرح ہم نے مثالیں دیکھی تھی، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمانی، اسی طرح نصیر الدین۔ چوتھی جوڑی جو تعلق کو بتاتی ہے اس کی رفع نصب جر کی حالت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، مثلا بیت اللہ۔ اب یہ جو بیتو ہے نا یہ کیا ہے؟ پیش کی حالت۔ آگے لفظ اللہ جو ہے وہ جر کی حالت میں آ رہا ہے، کیوں؟ یہ رفع کی حالت میں ہے جوڑی، پہلا اسم رفع کی حالت میں، دوسرا جر کی حالت میں، تعلق کی جوڑی کو ظاہر کر رہا ہے، رفع کی جوڑی۔ اب دیکھیں بیت اللہ، اب جو پہلا اسم ہے جو کیا ہے؟ مضاف ہے، وہ زبر کی حالت میں، اور اللہ اس میں جلالہ پھر وہی زیر کی حالت میں، یہ کیا ہوا؟ نصب کی حالت ہوگی۔ تیسرا دیکھیں
بیت اللہ. اب بیتی جو ہے جو مضاف تھا وہ جر کی حالت میں ہوا اور مضاف الیہ بھی جر کا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا تعلق کی جوڑی رفع کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، نصب کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، جر کی حالت. بیت اللہ، یہ بیتو سے پتہ چل رہا ہے یہ رفع کی حالت میں. بیت اللہ ہی میں بیتا سے پتہ چل رہا ہے یہ نصب کی حالت. بیت اللہ ہی میں بیتی سے پتہ چل رہا ہے یہ جر کی حالت. ہاذا بیت اللہ. اب آپ لوگ پہچانیے یہ رف نصب جر میں سے کس حالت میں ہے بیت اللہ جو جوڑی ہے تعلق کی؟ رف رف ہے، کیونکہ بیتو جو ہے پیش کے ساتھ آ رہا ہے. اگلی مثال دیکھیں، را زید بیت اللہ. اب یہ بتائیے بیت اللہ کس حالت میں آ رہا ہے؟ نصب نصب کی حالت میں آ رہا ہے کیونکہ بیتا پہ زبر ہے. زید فی بیت اللہ. اب یہ جو بیت اللہ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ نصب جر کیا ہے؟ جر جر ہے. جر تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ رف کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی، جر کی حالت. اب دیکھیں رب الارضی. اب ربو جو ہے کیا ہے؟ پیش کی حالت میں. تو یہ کیا ہے؟ رب الارضی تعلق کی جوڑی ہے. تو تعلق کی جوڑی کس حالت میں آ رہی ہے؟ رفع کی حالت میں. رب الارضی. اب ربا جو ہے وہ کیا ہے؟ نصب کی حالت میں آ رہا ہے، تو یہ جوڑی نصب کی حالت میں ہے. رب الارضی. اب دیکھیں ربی جو ہے زیر کی حالت میں، تو یہ جر کی حالت میں جوڑی آ رہی ہے. اس کا دوسرا اسم ہمیشہ زیر کی حالت میں ہوگا کیونکہ مضاف الیہ کی شرط یہ ہے کہ وہ زیر کی حالت میں ہوتا ہے. تو رب الارضی رف کی حالت ہے، رفع. رب الارضی نصب کی حالت ہے. رب الارضی جو ہے جر کی حالت. تو آئیے جملے دیکھتے ہیں. اللہ رب الارضی. رب الارضی کس حالت میں؟ رفع نصب جر. رفع رفع کیوں؟ اس لیے کہ پیش آ رہا ہے رب پہ. اگلا جملہ دیکھیے. عبد رب الارضی. رب الارضی. اب یہ جو ہے رب الارضی کون سی حالت میں آ رہا ہے تو تعلق کی جوڑی. نصب یہ نصب، نصب یہ اثر پڑنے والی نصب کی حالت یعنی مفعول. تیسرا دیکھیں اعوذ برب الارض. برب الارض کس حالت میں آ رہا ہے؟ جر جر کی حالت. قرآنی مثالیں دیکھیں. الذین ینقضون عہد اللہ. عہد اللہ یہ کس حالت میں؟ رفع نصب جر. نصب نصب ہے کیونکہ عہدہ پہ زبر نظر آ رہا ہے. آگے دیکھیں انی اعلم غیب السماوات والارض. اب یہ جو غیب السماواتی ہے یہ کس حالت میں آ رہا ہے؟ رفع نصب جر کس میں آئے؟ نصب کیونکہ غیبہ پہ زبر آ رہا ہے. آگے دیکھیں من شر الوسواس. شر الوسواس رفع نصب جر میں سے کس میں ہے؟ جر جر، کیونکہ شر کے نیچے جر آ رہا ہے جو کہ مضاف ہے. قل اعوذ برب الناس. برب الناس رفع نصب جر کس میں سے ہے؟ جر کیونکہ بی جو ہے حرف جر اس کے بعد اسم جر کی حالت میں ہوتا ہے، تو ربی جو ہے جر کی حالت میں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. باصحاب الفیل یہ اصحاب الفیل جو ہے کس میں؟ رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ جر جر ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فی دین اللہ افواجا میں دین اللہ جو ہے یہ تعلق کی جوڑی ہے. جر نصب جر کیا ہے؟ جر جر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے اللہ سے کیا مانگا؟ انہوں نے شہر کے لیے امن اور خوراک کی دعا کی تھی. تو ترجمہ کیجئے مثابت للناس وامنا. کیا ہوگا ترجمہ؟ اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. اس کے بعد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. ترجمہ کیجئے اور بنا لو یا بناؤ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ. رب جعل حاضل بلد آمنا. کیا ہوگا؟ اے میرے رب اے بنا اس میرے کو رب بنا لے شہر. امن والا شہر. راکع کی جمع رکوع، ساجد کی جمع جو ہے سجود، اور نار کی جمع نیرون.
हाजा बैतुल्लाह, क्या होगा? हाजा बैतुल्लाह, ये रफ की हालत होगी। दा जैदुन बैत अल्लाह, तो क्या होगा? बैत अल्लाह, ये नस्ब की हालत होगी। जैदुन फी बैतिल्लाही, बैत फी की वजह से बैती हो जाएगा, फी बैतिल्लाही। ताल्लुक की जोड़ी के नीचे खत लिखिए, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अस्हाबिल फील, ये जो है रब का जो है ये जोड़ी है, और अस्हाबिल फील ये भी जोड़ी है। इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, गैबस समावाति जो है वह, कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, बि रब्बिन नास, वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दीनिल्लाहि जो है वो जोड़ी है। अल्लाज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि, अहदल्लाहि जो है वो जोड़ी है। मिन शर्रिल वसवास, शर्रिल वसवास जो है वो जोड़ी है। हमने ये देखा था एराब की हालत जो है वो क्या होती है? दो पेश के साथ हो तो रफा, दो जबर के साथ हो तो नस्ब, दो जेर के साथ हो तो जर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। और इसकी तस्निया क्या होती है? मुस्लिमाने, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, नून जेर के साथ। और जमा क्या होता है? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये 9 हालतें बनी मुज़क्कर की। मुअन्नस की भी इसी तरह, दो पेश के साथ रफा, दो जबर के साथ नस, और दो जेर के साथ जर। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। दो क्या होंगी? मुस्लिमाताने, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी। जमा क्या होगा? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिम। तो ये 9 जो है मुज़क्कर और 9 जो है मुअन्नस, 18 हालतें होंगी। इसी तरीके से जो है हम ये क्या कर सकते हैं? मुस्लिमु, अलिफ लाम लगा दें, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमी, ये क्या है? ये इसको कहते हैं हल्का होना, लाइट होना। ये दो पेश से एक पेश हो गया, दो जबर से एक जबर हो गया, दो जेर से एक जेर हो गया। यहाँ पे मुस्लिमानी था, इसका नून गिर गया। मुस्लिमैनी था, इसका नून गिर गया। इसी तरह मुस्लिमूना का नून गिर गया। जब ये दो पेश से एक पेश, दो जबर से एक जबर, दो जेर से एक जबर हो जाए, या नून गिर जाए तस्निया और जमा का, तो उसे कहते हैं एराब हल्का हो गया। जब एराब हल्का होता है तो इनकी हालत होती है मुस्लिमु, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमी, मुस्लिमु, मुस्लिमी, मुस्लिम। और मुअन्निस का क्या होगा? मुस्लिमा तू, मुस्लिमा तू जो है एक पेश के साथ, मुस्लिमाता एक जबर कर, मुस्लिमाती एक जेर के साथ। ये एराब हल्के हो गए। आगे मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती, ये असल में मुस्लिमाताने, मुस्लिमातैने, मुस्लिमातैने था, इनका नून गिर गया। मुस्लिमातुन का एक पेश गिर गया, मुस्लिमातिन का एक जेर और एक जेर। ये क्या होंगे? हल्के हो गए। जब वो होते हैं मुदाफ जो होता है वो हल्का होता है, यानी इसम को जब हल्का कर देते हैं, उसमें पेश वालों के में से पेश जबर दो हो तो एक जबर, जेर हो तो, अगर वो तस्निया वाला हो तो उसका नून, अगर जमा वाला हो तो उसका नून हटा दें। अगर मुअन्निस इसम है तो उसमें जो है एक पेश, एक जबर, एक जेर, और इसी तरह तस्निया में नून गिरा देते हैं। और जमा में जो है चूंकि मुअन्निस का जो है वो दो पेश, दो जबर, दो जेर होते हैं, एक जबर, एक पेश, एक जेर का। तो इसे क्या कहते हैं? एराब हल्का करना। मुदाफ जो होता है वो एराब हल्का होता है। जैसे बैतुल मुअल्लमी, देखिए बैतु क्या, ये हल्का है, क्यों? दो पेश से एक पेश में तब्दील किया गया, तो ये क्या हो गया? हल्का हो गया इसका एराब, तो ये मुदाफ बन गया। और मुदाफ अलैह हमेशा जेर होगा, तो लिहाजा ये क्या है? मुरक्कब इजाफी, इसमें पहले को मुदाफ, दूसरे को मुदाफ इलैह कहते हैं। जैसे कलमु तालिबी, कलमु पे पेश आया तो ये क्या है? हल्का हो गया, कलमुन था, तो अब ये क्या? मुदाफ बन गया। तालिबी जेर की हालत में आ, मुदाफ इलैह, यानी ये मुरक्कब इजाफी हो गया। किताबुल तालिब बी, अब ये किताबु जो है देखे हल्का हो गया, अल तालिब बी, ये क्या हुआ? हल्का हो गया एरा। इसी तरह रब्बना, रब्बा ये था रब्बन, रब्बुन, तो रब्बुन से ये रब्बना हुआ, हल्का हो गया एक जबर के साथ। और उसके बाद है तहत शजरती, तहत ये तहत एक एक जबर के साथ माँ का देखें, माँ में जो है एक जबर आ रही है, और का जो है यहाँ पे जर की हालत में। तो
اسپیشل جو ہے مضاف کیا ہوتے ہیں، یہ خاص الفاظ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے، جہاں بھی قرآن میں انہیں دیکھیں سمجھ لیں یہ مضاف ہے، ان پہ مضاف کی علامت وہ جو ہم کہتے ہیں ایک پیش ایک زبر ایک زیر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. لدن، غیر، ایو، باز، کل اور دون، یہ کیا ہے؟ اسپیشل مضاف ہیں، ان پہ نہ پیش ہوتا ہے، نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ دو پیش ہوتے ہیں، نہ دو زبر ہوتے ہیں، نہ دو زیر ہوتے ہیں، نہ الف لام. یہ مضاف سے بھی ہٹ کے آتے ہیں. مضاف کا تو یہ تھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک پیش ایک زبر ایک زیر آ رہا ہے، یا اس کا نون گرا ہوا ہے جمع اور تسنیہ، یا مؤنث کے جمع میں ایک نون ایک وہ جو ہے ایک پیش ایک زبر ایک زیر آ رہا ہے. لیکن ان پہ دیکھیں یہ سارے آخر میں سکون ہے سوائے یہ بادہ کے، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ اسپیشل جو ہے مضاف بن کے آتے. ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا، جملہ فعلیہ دیکھا اور چار جوڑیاں دیکھی. ان چار جوڑیوں میں پہلی جوڑ کا ہم نے کہا جار مجرور، پہلے اسم کو جار دوسرے کو مجرور، اور مرکب کی مثال تھی فیل کتابی، اور مرکب کو کہیں گے مرکب جاری. دوسری جوڑی میں ہم نے دیکھا پہلے اسم کو ہم موصوف دوسرے کو صفت کہتے ہیں، مثال اس کی تھی کتاب کریم، اور مرکب کو کہیں گے مرکب توصیفی. تیسری جوڑی جو ہے اس میں پہلا جو ہے اسم مشار دوسرا مشار الیہ ہوتا ہے، مثال ہے حاضل کتاب، اور اس کی مرکب کو کہیں گے مرکب اشاری. چوتھی جوڑی جو ہے اسے کہتے ہیں پہلے اسم کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ، مثال دیکھیے کتاب اللہ اور مرکب اضافی. یہ آپ کے سلیبس میں چار جو ہے مرکبات یا چار جوڑیاں ہیں، پہلی دوسری تیسری جوڑی کے نام سے، اور ان کی عربی میں دو اور بھی ہیں، آئیے انہیں بھی دیکھتے. وہ یہاں پہ اس وقت مجھے نہیں نظر آئی، شاید آخر میں ہوں سلائیڈ دکھا دوں گا اگر ہوئی. اس میں ایک ہوتی ہے عطفی، مرکب عطفی، اس میں پہلے اسم کو عطف اور دوسرے کو معطوف الیہ کہتے ہیں، جیسے کتاب و کریم. اور چھٹی ہوتی ہے مرکب عددی، اس میں پہلے کو عدد دوسرے اسم کو معدود کہتے ہیں، جیسے اربع عشرہ کوکبن یا اشرا کوبن. اشرا جو ہے عدد ہوا اور کوکبن جو ہے وہ معدود ہوا جس کو گنا جا رہا ہے، تو ان کا جو ہے مرکب عددی بنتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں سوالوں کی طرف. مسابت للناسی، اجتماع کی جگہ ہے لوگوں کے لیے. اللہ نے کعبہ کو بنایا کیا؟ مرکز سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ، بنی نو انسان کے لیے حرمت والا، اور اجتماع کی جگہ چاروں درست ہیں. للطائفین، ترجمہ ہوگا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ثم ادترہ، پھر میں مجبور کروں گا اس کو. مکہ کے موضوعات کیا ہے؟ مکہ میں نہ ہی کوئی ہریالی ہے نہ ہی کوئی تالاب ہے، اور کالے پہاڑ. مکہ میں نہ ہی موسم خوشگوار ہے. اس میں کالے پہاڑ کے علاوہ یہ تینوں جو ہے درست ہیں. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی ایسی وادی میں ہے جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ تالاب ہے، نہ ندیاں، نہ قریب میں پانی کا کوئی ذریعہ موجود ہے. چاروں درست ہیں. اضطر کا فعل امر ہوتا ہے اضطرر. طافہ سے اس میں فاعل ہوتا ہے طائف. راکے کی جمع ہے راکعون، راکعینا یا رکو، اصل میں رکو ہے، ڈی والا صحیح ہے. تعلق کی جوڑی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، جیسے حاذا عبداللہ رفع کی حالت، رأیت عبداللہ نصب کی حالت، سمیت من عبداللہ یہ جر کی حالت. تعلق کی جوڑی کی رفع حالت کی مثال ہے حاذا بیت اللہ. تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت ہے را زید بیت اللہ، بیت جو ہے وہ نسبی حالت. دوسرا لفظ جر کی حالت میں ہوگا مثلا بیت اللہ، لفظ اس میں جلالہ جر کی حالت. وہ سب توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. ینقضون عہد اللہ. حل عبدتم رب الارض، نم عبدنا رب الارض. حل تسمعون من کتاب اللہ، نم نسمع من کتاب اللہ. حل اللہ خالق الناس، نعم اللہ خالق الناس. اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. یدخلون فی دین اللہ، وہ سب داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے
دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے لیے آج کا خصوصی اعلان یہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے جو ہے جمعے کو ہم جو ہے مڈ کوئز کی ریویژن کریں گے، اور ٹائمنگ جو ہے چونکہ وہ ریویژن تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے تو ٹائم جو ہے ہم تھوڑا جلدی شروع کر لیں گے، یعنی وہ 4:30 بجے کے قریب جو ہے ہم شروع کر لیں گے تاکہ اسے کور کر سکیں پورے کو۔ اور ہفتے والے دن یعنی آج کا دن جو آئے گا اگلے ہفتے، اس کو آپ کا مڈ کوئز ہے۔ آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیے۔